शबान का दिन था। मदीना की एक मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की इमामत फरमा रहे थे कि दौरान नमाज एक अजीब वाक़या पेश आया। अभी 2 रकतें ही अदा की थीं कि अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख अनवर एक जानिब को मोड़ा और चलना शुरू कर दिया, हत्ता कि चलते चलते मस्जिद की बिल्कुल मुखालिफ सिमत चले गए। आखिर ये वाक़या क्या था और क्यों पेश आया, और वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा कर रहे थे उनका रद्द अमल क्या था, आइए जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना शरीफ हिजरत फरमाई तो पहले 17 माह मुसलमानों के लिए बैतुल मक़दस की जानिब रुख करके नमाजें अदा करने का हुक्म था। वो बैतुल मक़दस जो यहूदियों का किबला था, और यहूदी ये कहते थे कि मुसलमान अलग दीन की बात करते हैं, जबकि उनका अपना किबला ही नहीं, अपनी इबादत के लिए तो हमारे किबले का रुख करते हैं। ये तो खुला तज़ाद हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची तो आप मदीना मुनव्वरा के मोहल्ला बनो सलमा में वाक़या एक मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, जो कि सवाद बिन गनम बिन काब रदी अल्लाह अन्हु ने तामीर करवाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की इमामत फरमा रहे थे और 2 रकात अदा हो चुकी थीं। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ गैर मुस्लिमों को ये कहते हुए सुन लिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज ही चाहा कि किबला तब्दील कर दिया जाए। तो दौरान नमाज ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वही नाजिल फरमाई, कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा, ए हबीब हम बार बार आपके रुख अनवर को आसमान में फिरते हुए देख रहे हैं। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, हम ज़रूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख उस किबला की जानिब फेर देंगे जिस पर आप राजी हैं। फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, लिहाजा आप अपना रुख अनवर मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। और मोमिनों को हुक्म हुआ, वहैसुमा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शतरा, और ऐ ईमान वालो तुम जहां कहीं भी हो अपने चेहरों को उसी तरफ फेर दो। सैयदी इमाम फ़खरुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की मस्जिद में जिस्मानी तौर पर मौजूद थे और इमामत फरमा रहे थे, जबकि कल्बी और रूहानी तौर पर आसमान और अर्श पे मौजूद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज यहूदियों को सुना जो ये कह रहे थे कि मुसलमानों का दीन तो नाकिस है, कि इनका अपना तो कोई किबला ही नहीं, इसीलिए तो ये हमारे किबले की जानिब रुख करके नमाज पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान में अपना रुख बैतुल मामूर की जानिब, जो कि खाना काबा के बिल्कुल ऊपर है, उसकी जानिब फरमा लिया और अपने रब से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मुसलमानों का किबला खाना काबा हो। बैतुल मामूर 5वें से 7वें आसमान तक ऐन खाना काबा के ऊपर वाक़या है। तो अल्लाह करीम ने यह आयत वही फरमाई, कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा, ए हबीब हम आपके रुख अनवर को आसमान में फिरते हुए देख रहे हैं। यानी यह ना फरमाया कि हमने आपका रुख आसमान की तरफ उठते देखा, बल्कि फरमाया आसमान में फिरते हुए देखा। यानी ए हबीब हमने आपको आसमान में अपना रुख बैतुल मामूर की जानिब करते हुए देखा। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, लिहाजा हम ज़रूर आपका रुख उस किबला की जानिब फेर देंगे जिस पर आप राज़ी हैं। लिहाजा हुक्म हुआ ज़मीन पर भी अपना रुख खाना काबा की जानिब कर लें, जो इंसानियत का हकीकी किबला है, और इसी की मिट्टी से सैयदना आदम को तख्लीक किया गया और फिर सैयदना आदम को किबला बनाकर सजदा का हुक्म दिया गया। और ये वही किबला है जिसे अबुद्दीन अबुल इस्लाम सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह ने मुसलमानों के लिए तामीर फरमाया। तो अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमाया, ए हबीब फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, आप अपना रुख मस्जिद हराम की जानिब फेर लें। और चूंकि मोमिनीन का किबला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिस जानिब अल्लाह के हबीब का रुख होता सहाबा उसी जानिब रुख कर लेते, जबकि मुनाफिकीन अपनी नाकस अक्ल फहम पर अमल करते थे। लिहाजा मोमिनीन को हुक्म हुआ, वहैसुमा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शतरा, कि ऐ ईमान वालो तुम जहां कहीं भी हो अपने चेहरों को उसी तरफ फेर लो जिस जानिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अनवर है। जब ये आयात नाज़िल हुई तो 2 रकात हो चुकी थीं और 2 रकात अभी बाकी थीं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पूरी करने में इतनी देर भी ना लगाई कि नमाज मुकम्मल हो जाती। दौरान नमाज ही किबला तब्दील कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
دوران نماز ہی اپنا رخ بیت المقدس سے کعبہ شریف کی طرف پھیر لیا۔ بیت المقدس مدینہ سے شمال کی طرف ہے جبکہ کعبہ شریف جنوب کی طرف ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے بالکل مخالف سمت ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور بیت المقدس کی جانب تھا تو بیت اللہ شریف آپ کے پیچھے تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیرا اور دوران نماز دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے گئے حتیٰ کہ نصف دائرہ کی شکل میں گھوم کر پہلی سمت کے بالکل الٹی طرف سامنے والی دیوار کے سامنے پہنچ گئے۔ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے والوں کے لیے ایک امتحان تھا۔ جو لوگ تو حقیقی ایمان والے تھے وہ جانتے تھے کہ جس سمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخ پھیر لیں اصل قبلہ تو وہی ہے، لہٰذا جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے جا رہے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے جا رہے تھے اور اپنا رخ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب پھیرتے جا رہے تھے، جہاں تک کہ نماز میں جو سب سے آخری صف تھی وہ سب سے پہلی صف بن گئی اور جو سب سے پہلی صف تھی وہ سب سے آخری صف بن گئی۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جن کے دلوں میں نفاق تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اپنا رخ کرنے کے بجائے وہ پہلی سمت میں ہی کھڑے رہے۔ یوں منافقین کا پتہ چل گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تحویل قبلہ کی اس حکمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم واضح کر دیں کہ کون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یوں اس واقعے نے مؤمنین اور منافقین کے درمیان واضح فرق کر دیا، اور یہ نماز وہ منفرد نماز تھی جس کی ابتدا میں قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت پر دوران نماز ہی بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا اور نماز کا اختتام کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ہوا۔ یہ عظیم الشان واقعہ نصف شعبان یعنی شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو پیش آیا، اور اس عظیم واقعہ کی وجہ سے اس رات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس رات کے کئی نام ہیں، اس کو لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البرات اور لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں، اور اسے شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ شب کا معنی رات ہے اور برات کے معنی چھٹکارا کے ہیں۔ شعبان کی بابرکت رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات اللہ سبحانہ و تعالی بے شمار گناہگاروں کی بخشش فرما کر انہیں جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے دور سے آج تک اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادات کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ اس رات کی کئی خصوصیات ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی 15ویں شب میں تمام مخلوق کی جانب تجلی فرماتا ہے اور ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے، یعنی اس رات اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس رات گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 15ویں شب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں عطا کروں۔ یعنی اس رات اللہ کی رحمت بندوں کو پکار پکار کر کہتی ہے کہ جو بخشش چاہتا ہے، جو مانگنا چاہتا ہے، آج کی رات مانگے میں اسے عطا کروں گا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے۔ رات کو میں اٹھی تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس نہیں ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ تلاش کرتے کرتے میں بقی کے قبرستان پہنچی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقی میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گمان ہوا کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ و تعالی 15ویں شعبان کی رات کو نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ لہذا اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے
ہر مانگنے والے کو عطا کیا جاتا ہے، اس لیے اس رات عبادات کی کثرت کی جاتی ہے، بلکہ اس رات عبادات کرنے کو پسند کیا گیا ہے۔ سیدنا و مولانا امام علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات قیام کرو اور اس دن روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی رزق تلاش کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبت دور کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے حتیٰ کہ صبح و صادق کا وقت ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس رات خاص عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ طریقہ برہانیہ کے مشائخ نے بھی اس رات عبادات کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اس دن کوئی نوافل خاص نہیں ہے، جس قدر ممکن ہو نوافل پڑھیں۔ ہاں، نماز مغرب کے بعد 6 نوافل سے 36 نوافل تک پڑھ لیے جائیں تو ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور وہ افراد جو کسی طریقت سے منسلک ہیں اور کسی شیخ کی بیعت ہیں، وہ اپنے مشائخ کی جانب سے دیے جانے والے اوراد اور اذکار کریں، کیونکہ جہاں کلمہ سب سے افضل فرض ہے جس کے بغیر باقی سب عبادات بے معنی ہیں، وہیں اس سب سے اعلیٰ فرض کا نفل بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور لا الہ الا اللہ کا نفل ذکر اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ کا نفل ذکر حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی درود پاک ہے۔ تو جو بھی اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کثرت سے کرے گا تو وہ باقی تمام نوافل سے بڑھ کر اجر پائے گا اور ان کا قرب اور خوشنودی حاصل کرے گا۔ لیکن یاد رہے، ان اذکار کو کرنے کے لیے اپنے شیخ کی اجازت لازمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہمیں اس رات کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے ایام اور ان کی قدر کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔